السلام علیکم، میں شیخ انور، آپ دیکھ رہے ہیں سادگی ٹی وی۔ 17 نومبر 1922 وہ تاریخ تھی جب ترکی میں عموماً خلافت کا خاتمہ ہوا۔ اس دن سلطان محمد وحید الدین کی جگہ سلطان عبدالحمید ثانی کی تخت نشینی ہوئی، جس کی حیثیت مصطفیٰ کمال پاشا کے ایک قیدی سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ اس کے صرف 3 دن بعد 20 نومبر ہماری تاریخ کا وہ سیاہ دن تھا جب اسلام کے نام سے الرجک دشمنوں نے اسے ملیامین کرنے کے لیے لوزان کانفرنس منعقد کی گئی۔ معزول کیا جانے والا خلیفہ وحید الدین ترکی کا آخری بااختیار خلیفہ تھا۔ جولائی 1918 میں جب وہ مسند خلافت پر بیٹھا تو اس کی عمر 59 سال ہو چکی تھی۔ اس وقت جنگ عظیم اول کے آخری لمحات تھے۔ اس نئے مسند نشین کی آنکھوں کے سامنے ترکی دم توڑ رہا تھا۔ جنگ عظیم کا ہولناک انجام سامنے تھا۔ ترکی کے واحد اتحادی جرمنی کو بھی شکست ہو گئی تھی۔ عرب، شام اور عراق ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ شمالی شام اور جنوبی ترکی پر فرانس کی فوجیں قابض ہو گئی تھیں۔ استنبول اور اناطولیہ میں موجودہ ترکی کے ایشیائی حصے کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اب ترکی کے پاس بھی ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ 30 اکتوبر 1918 کو عارضی جنگ بندی طے ہوئی۔ ایسے میں برطانوی جنرل لیبنی استنبول پہنچا اور خلیفہ وحید الدین سے گفتگو کے دوران ترک فوج کے جنرل مصطفیٰ کمال پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ 6ٹی آرمی کور کی کمان مصطفیٰ کمال کو دی جائے۔ خلیفہ کے سامنے اس وقت سب سے بڑی آزمائش کسی طرح ترکی کو بچانا تھا۔ خلیفہ نے جب دیکھا کہ اتحادی بھی مصطفیٰ کمال پر اعتماد کرتے ہیں تو اس پریشانی سے نکلنے کے لیے اسے ایک عجیب تدبیر سوجی۔ اس نے سوچا کہ وہ خود وقت گزاری کے لیے یورپی طاقتوں کے مطالبات مانتا رہے گا کہ کہیں خلافت ہاتھ سے نہ جائے، مگر دوسری طرف مصطفیٰ کمال سے خفیہ طور پر یہ طے کر لے کہ وہ ترکی کے آزاد علاقوں میں جا کر خلیفہ کے خلاف نمائشی بغاوت کر دے، یعنی کہ جھوٹی حکومت کا اعلان کرے۔ چونکہ اسی طرح قائم ہونے والی باغی حکومت کا یورپی اتحاد سے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ ایک آزاد ترکی کے لیے جدوجہد کر سکیں گی۔ یورپی اتحاد اس تحریک کو نظر انداز نہیں کر سکے گا اور اسے مجبور ہو کر صلح کی شرط نرم کرنا پڑے گی۔ چونکہ خلیفہ نے مصطفیٰ کمال پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے یہ مہم سونپ دی اور اس کے ذمہ لگایا کہ اناطولیہ میں جا کر ایک باغیانہ تحریک کھڑی کرے جو مغربی طاقتوں سے صلح کو مسترد کر کے اپنی سرزمین کی مکمل آزادی کا مطالبہ کرے۔ مصطفیٰ کمال نے اس ذمہ داری کو نہایت ہی مسرت کے ساتھ قبول کیا، کیونکہ جس کامیابی کے وہ خواب دیکھا کرتا تھا اس کی چابی خلیفہ نے اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ خلیفہ کا خفیہ لائحہ عمل لے کر اناطولیہ پہنچ گیا۔ اس دوران یونان نے ترک علاقے ازمیر پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ اطلاع ملتے ہی کمال نے ترک نوجوانوں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ ترک عوام غیر ملکی تسلط برداشت نہیں کریں گی۔ مغربی طاقتوں سے یہ حقیقت مخفی نہ رہی کہ مصطفیٰ کمال کو خلیفہ نے کسی مقصد کے لیے اناطولیہ بھیجا ہے۔ انہوں نے ایسا عجیب کھیل کھیلا کہ چال الٹی پڑ گئی۔ اس سلسلے میں برطانیہ نے یہ حکمت عملی طے کی کہ مصطفیٰ کمال کو حقیقتاً باغی بنا دیا جائے اور اس بغاوت کو کامیاب کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائے جس سے خلیفہ کی اتحادیوں کے سامنے عاجزی و بے بسی ظاہر ہو، جبکہ یورپی طاقتوں کی طرف سے مصطفیٰ کمال کی مخالفت کی جائے تاکہ کمال کی جرأت و بصالت کا تاثیر نمایاں ہو جائے۔ چنانچہ یورپی اتحاد نے اناطولیہ میں مصطفیٰ کمال کی تقریر پر ناراضگی کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ اس سے اختیار واپس لے کر اسے استنبول بلایا جائے۔ ادھر مصطفیٰ کمال حقیقتاً اس قابل ہو گیا تھا کہ سچ مچ خلیفہ کا تختہ الٹ سکے۔ اس نے قوم کو پیغام دیا کہ عوام پر اور فوج پر یہ فرض ہے کہ وہ سلطنت عثمانی سلطنت اور خلیفہ کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کر دے۔ خلیفہ نے کمال کی گرفتاری کے احکام جاری کیے، مگر اس پر قابو پانا اب ناممکن ہو چکا تھا۔ اسی طرح ایک ہی وقت میں ایک مملکت میں 2 حکومتیں وجود میں آئی۔ ایک طرف استنبول میں خلیفہ کی حکمرانی تھی اور دوسری طرف انقرہ میں مصطفیٰ کمال کی جمہوری حکومت۔
16 मार्च 1920 को बरतानवी फौजें हालात को संभालने के लिए उन्वान पर इस्तांबुल पहुंच गई। सुल्तान मोहम्मद फातेह के इस्तांबुल फतह करने के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई गैर मुल्की फौज मुसलमानों के इस दारुल खलीफा में घुसी हो। बरतानवी अफसरान के दबाव पर खलीफा ने एक नई हुकूमती मजलिस तश्कील दी, जिसने घर घर तलाशी लेकर और जेल खानों तक को खंगाल कर मुस्तफ़ा कमाल पाशा के हामियों को गिरफ्तार किया, मगर अब सारी कोशिश नाकाम हो चुकी थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे मुस्तफ़ा कमाल के साथ अवाम और फौज दोनों भी शामिल हो गई। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से तुर्की के खिलाफ साजिश की शुरुआत आपके समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।